میں ایک بنگلے میں ملازمہ تھی، جس بنگلے کا صاحب کم عمر اور حسین گھوڑیوں کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ مجھے صاحب سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، کہیں وہ مجھ سے میری گھوڑی کی فرمائش ہی نہ کر دیں، کیونکہ صاحب روزانہ رات کو دو دو گھوڑیوں کی ایک ساتھ سواری کرتا تھا۔ مگر بیگم صاحبہ کی گھوڑی صاحب کے قد سے چھوٹی تھی۔ اکثر بیگم صاحبہ خود بھی مجھ سے فرمائش کرتی کہ صرف ایک رات کے لیے صاحب کو اپنی گھوڑی دے دو، مگر مجھے بہت شرم آتی اور بڑے صاحب سے ڈر لگتا۔ لیکن ایک رات بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بے ہوشی کی دوا پلا دی، لیکن جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ صاحب تو رات بھر ہی گھوڑی پر۔ پیارے دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور آج کی زبردست کہانی کو آخر تک پورا سنیں۔ میری عمر 17 برس تھی اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں اپنے گاؤں کے سردار کی حویلی میں ملازمہ تھی، جنہیں سب صاحب کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ وہ دیکھنے میں کافی سخت مزاج قسم کے انسان تھے۔ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتے، ان کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات دیکھ کر تمام ملازمین کا دل دہل کے رہ جاتا تھا۔ ان کی باروب شخصیت پر ہر انسان ان سے گھبراتا تھا۔ میری عمر مشکل سے ابھی 17 سال تھی۔ میں ویسے ہی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، اس لیے میری اب تک یہی کوشش تھی کہ میرے صاحب سے کبھی آمنا سامنا نہ ہو۔ میرا کام گھر کی صفائی کا تھا، اس لیے میری کوشش ہوتی کہ میں صاحب کے آنے سے پہلے ہی کام کر کے واپس چلی جاؤں۔ لیکن شاید میری شامت صاحب کے ہاتھوں لکھی تھی، یا میں نے خود ہی اپنی بدقسمتی کو دعوت دیتی تھی۔ مجھے ایک دن ایک پرانی ملازمہ نے بتایا کہ 2 چیزیں دیکھ کر صاحب جنونی ہو جاتا ہے، ایک خوبصورت عورت اور دوسری۔ میں نے کہا، دوسرا کون؟ تو وہ شرماتے ہوئے اپنے دوپٹے کا پلو منہ میں دبائے مسکراتی ہوئی دروازے تک گئی اور پلٹ کر مجھ سے کہنے لگی، خوبصورت گھوڑی، تم بچ کے رہنا۔ صاحب کی نظروں نے اگر تمہارا حسن دیکھ لیا تو سمجھو کہ پھر تمہیں صاحب کے شکنجے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں اس وقت یوں تھی کہ میری رنگت زرد سی پڑ گئی تھی۔ تبھی میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے گھونگھٹ نکال لیا اور صفائی کرنے صاحب کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت ان کی بیوی بھی باہر تھیں۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی، واقعی صاحب حسن پرست تو ہے، کیونکہ مالکن بے حد حسین عورت تھی۔ ایک دن صاحب مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم تو حسن کا پیکر ہو رانی، اگر اچھا لباس پہن لو تو کوئی تمہیں ملازمہ نہیں کہے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر گرد صاف کر رہی تھی کہ جب سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر میری نظر پڑی۔ کمرہ اس وقت خالی تھا۔ کمرے میں حبس اور گرمی بھی بہت تھی۔ میں گھونگھٹ نکالے صفائی کر رہی تھی۔ سامنے شیشے میں میں اپنی حسین چہرے کو غور سے دیکھنے لگی کہ جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا، مجھے صاحب کے جوتوں کی چھاپ سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی گھونگھٹ گرانا چاہا، دوپٹہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ سامنے صاحب کی نظریں مجھ پر پڑ چکی تھی، ان کی نظریں میری طرف تھیں۔ میری بری قسمت شروع ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ زمین سے پکڑا اور خود پر اوڑھ لیا اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ لیکن میرا دل اچھل کر حرکت میں اس وقت آیا جب صاحب نے مجھے پکار کر رک جانے کو کہا۔ کہنے لگے، اے لڑکی، یہیں رکو، میں تو یوں تھی کہ بے جان سی ہو گئی ہوں۔ وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے، تم جعفر کسان کی بیٹی ہو؟ صاحب کے منہ سے اپنے بابا جان کا نام سن کر میرا دل اور بھی خوف کے مارے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ میں نے منہ سے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسبات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگے، بڑی سہنی نکل آئی ہو تم تو، جتنا تم خوبصورت ہو اتنا ہی تمہاری گھوڑی بھی حسین ہوگی، کیونکہ اوپر سے تو بہت خوبصورت ہو۔
یہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی، جلدی سے باقی بنگلے کی صفائی کی اور اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر صاحب نے میری گھوڑی کے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی کر دیا تو میں کیا کروں گی، کیونکہ گاؤں کے چودھری اور ذمہ دار تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جنہیں جو گھوڑی پسند آ جائے اسے اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ اس بات نے مجھے پوری رات رلایا تھا۔ میری ماں بیمار تھی، بسترے مرگ سے جا لگی تھی، اس لیے مجھے بنگلے میں کام پر جانا پڑا۔ وہاں مجھے ایک اور ایسی بات معلوم ہوئی کہ میں پریشان سی ہو گئی۔ میرے صاحب کے پاس کئی قسم کی گھوڑیاں تھیں، وہ ہر ماہ کوئی نہ کوئی نئی گھوڑی ضرور بنگلے میں لایا کرتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ صاحب اتنی مہنگی گھوڑیاں ڈالروں میں پاکستان منگواتے تھے اور پھر چند روز بعد اسے سستی قیمت میں بیچ کر نئی گھوڑیاں ڈھونڈنے لگتے تھے۔ آج بھی جب میں نے بنگلے میں یہ سنا تو پریشان سی ہو کر بولی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میرے پاس تو ایک ہی گھوڑی موجود ہے۔ صاحب کہنے لگے کہ مجھے ایک اور گھوڑی کی ضرورت ہے، میرا کام اس ایک سے تو بالکل بھی نہیں پورا ہونے والا، ہر رات مجھے 2 تگڑی گھوڑیاں چاہیے اور اب اس کا انتظام مجھے جلد از جلد کرنا پڑے گا۔ آج کل میری نظروں میں ایک خوبصورت حسینہ چھائی ہوئی ہے، سوچ رہا ہوں آج اسے اپنے استبل کی زینت بنا ہی لوں، ورنہ مجھے چین نہیں آئے گا۔ ان دونوں کی باتیں اس قدر عجیب تھیں کہ جنہیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ مجھے شرم سی محسوس ہونے لگی تھی۔ نہ جانے صاحب اور بیگم کیسی بے باک باتیں کر رہے تھے۔ تبھی بیگم صاحبہ کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ خود پر ان کی نظریں پا کر میں بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ فوراً سیدھی کھڑی ہوئی اور جھاڑو لے کر وہاں سے جانے لگی۔ بیگم میری ہڑبڑاہٹ محسوس کر چکی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ میرا دل صاحب کی بات پر بے چین سا ہو گیا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور یہ میرے گھر جانے کا وقت تھا۔ میں جب گھر جانے کے لیے نکلنے لگی تو ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ بیگم صاحبہ مجھے اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں، صاحب بھی وہیں موجود ہیں اور دونوں نے مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میرے تو ہوش اڑ چکے تھے، مجھے شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر اس کی بات کو نظر انداز کیا اور جلدی جلدی آج کا بچا ہوا کھانا لے کر وہاں سے نکل گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا اور جلدی جلدی گھر پہنچ کر ہی سانس بحال کیا۔ مجھے ان کی اس دن کی باتیں یاد آنے لگیں۔ نہ جانے ان باتوں کا کیا مطلب تھا مگر کچھ تو گڑبڑ تھی۔ میں گھر کے صحن میں داخل ہوئی تو صحن میں میری گھوڑی بندھی ہوئی تھی جو میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ گھوڑی بالکل چھوٹی سی تھی۔ جب میرا ابا اسے گھر لے کر آیا تھا میرے علاوہ ابا کی کوئی اولاد نہ تھی، میں اکیلی تھی، اس لیے اس گھوڑی کو میں نے ہی پالا تھا۔ مجھے وہ گھوڑی بے حد عزیز تھی، مجھے بالکل وہ اپنی اولاد جیسی لگتی تھی۔ پہلے تو میرا پورا وقت اپنی گھوڑی کے ساتھ ہی گزرتا تھا، لیکن جب سے اماں بستر سے لگ گئی تھی تب سے میں صاحب کے گھر کام کر کے اپنا گزارا کیا کرتی اور روزانہ چند پیسے الگ سے گھوڑی کے لیے لایا کرتی تاکہ اپنی گھوڑی کے لیے چارہ لا سکوں۔ وہ گھوڑی بھی میرے ساتھ کافی مانوس ہو چکی تھی، میری ہر بات سنتی اور مانا کرتی تھی۔ اگلے روز جب میں کام کرنے کے لیے حویلی میں گئی تو بیگم صاحبہ نے مجھے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے ہچکچاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل خوف زدہ سا ہونے لگا تھا۔ میں گاؤں کے غریب کسان کی بیٹی تھی، پتہ نہیں بیگم صاحبہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ گاؤں کے چوہدریوں کی بیویاں خود اپنے شوہر کی پسند کی کنیز کو ان کے کمرے میں بھیجا کرتی ہیں۔ میرا دل خوف کے مارے ہچکولے کھا رہا تھا۔ خیر اب بچنے کا کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں فوراً بیگم صاحبہ کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں مالک موجود نہیں تھے، وہ اس وقت اپنی زمینوں کو دیکھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ بیگم صاحبہ نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا
اور مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہنے لگی۔ میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ نہ جانے اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، وہ مجھ سے کیا کروانا چاہتی تھی۔ میں نہ سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تم مناسب سمجھو تو ہمیں ایک رات کے لیے تمہاری گھوڑی چاہیے۔ اس کے بدلے میں تم جتنے پیسے مانگو گی ہم تمہیں دیں گے، 10,000، 50,000 یا 1,00,000۔ تم ایک رات کے لیے اپنی گھوڑی کی جتنی بھی قیمت مانگو گی صاحب تمہیں ادا کریں گے، مگر بدلے میں تمہیں اپنی گھوڑی بغیر کوئی شور شرابہ کیے صاحب کو دینی ہوگی۔ انہوں نے تمہارے ابا سے بھی بات کی تھی، لیکن وہ کہنے لگے کہ یہ بانو کی ملکیت ہے، اگر بانو اجازت دے دے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ بیگم صاحبہ کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ صاحب نے آخر کب میری گھوڑی کو دیکھا تھا؟ وہ ایک رات کے لیے میری گھوڑی کو کیوں مانگ رہے تھے؟ آخر ایسا کیا کرنا تھا انہوں نے میری گھوڑی کے ساتھ؟ مجھے ٹھیک سے یاد تھا کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے چھٹی والے دن میں اپنی گھوڑی کو لے کر سبز بازار کے کھیت میں گئی تھی۔ وہی صاحب بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے تبھی ان کی آنکھوں میں ایک کھچاؤ محسوس کیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے میری گھوڑی کی تعریف بھی کر چکے تھے۔ وہ رات کو گھوڑیوں کے ساتھ استبل میں پتہ نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے بمشکل ہمت کر کے بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ آخر صاحب میری گھوڑی کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے گھر میں پہلے سے ہی 2 گھوڑیاں موجود ہیں اور ہر مہینے وہ کتنی گھوڑیاں یہاں پر لاتے رہتے ہیں۔ آخر وہ ان کم عمر گھوڑیوں کا کیا کرتے ہیں؟ میری بات سن کر پہلے تو بیگم صاحبہ کی رنگت سے اڑ گئی، پھر ان کے چہرے پر افسردگی سی چھا گئی۔ کہنے لگی میں تمہیں اس کی وجہ بھی نہیں بتا سکتی، بس اگر تم میری یہ بات مان لو تو پھر میں تمہیں ضرور وجہ بتا دوں گی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے انکار پر بیگم صاحبہ کے چہرے کے تاثرات تن سے گئے۔ کہنے لگی تم بھی باقی ملازموں جتنا ہی کام کیا کرتی تھی، لیکن ہم نے تمہیں ہمیشہ سب سے زیادہ تنخواہ دی کیونکہ صاحب کو تمہاری گھوڑی پسند آ گئی تھی۔ یہ میرے لیے حد درجہ حیران کر دینے والی بات تھی۔ میں واپس اپنے گھر چلی آئی، لیکن جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ صاحب گھر میں میری گھوڑی سے کچھ فاصلے پر کھڑے میرے والد سے بات کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر میری گھوڑی کے متعلق مجھ سے وہی سب پوچھنے لگے جو مالکین نے آج پوچھا تھا۔ صاحب کی نظر میری گھوڑی پر تھی جو صحن کے کونے میں کھڑی اپنی مثال آپ دکھائی دے رہی تھی۔ صاحب چلتے ہوئے میری گھوڑی کے پاس گئے اور اسے اوپر سے ہاتھ لگانا چاہا، مگر میری گھوڑی تو صرف میرے لمس کی عادی تھی۔ صاحب کو اپنے قریب دیکھ کر اس نے اپنے آگے کی ٹانگیں اٹھا کر صاحب کو مارنا چاہا، مگر جو ہی میں نے منع کیا تو وہیں پر رک گئی۔ صاحب میری گھوڑی کے گرد چکر لگا کر دیکھ رہے تھے اور پھر دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر اور گردن کو ہاتھ سے سہلانے لگے۔ اب کی بار میری گھوڑی نے انہیں کچھ نہیں کہا کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر میں چاہوں تو وہ پیسے بڑھا بھی سکتے ہیں۔ وہ مسلسل میری گھوڑی کے کبھی چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ساتھ اس کی کمر سہلا رہے تھے۔ مجھے اب اپنی گھوڑی کی فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ صاحب کچھ غلط ہی نہ کر دیں، کیونکہ وہ بے آواز تھی اور کوئی اس پر کتنا بھی ظلم کر لیتا وہ بیچاری تو بولنے کے قابل ہی نہ تھی۔ مارنے والے کی سختی اور شدت کو ہر حال میں برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میں نے صاحب کو منع کر دیا۔ میرے انکار پر وہ فوراً سے ہمارے گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ مجھے میری گھوڑی میری جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ جب میں کچھ دن بعد بنگلے میں گئی تو سامنے لاؤنج میں بیگم صاحبہ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی تم تو ویسے غائب ہوئی کہ پلٹ کر بھی نہیں آئی۔ پھر اپنی ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ بیگم صاحبہ مجھ سے میری والدہ کی خیریت پوچھنے لگیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد ہی ان کی خاص ملازمہ میرے لیے ایک شربت کا گلاس لے آئی۔ میں نے بھی وہ گلاس پکڑا اور شربت پی لیا۔
مالکن مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اندر کا ماحول بہت پرسکون سا تھا۔ اے سی سے کمرہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ مجھے اپنے بیڈ پر لے گئی اور مجھ پر نہ جانے کیوں غنودگی سی چھانے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں وہیں اس کے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ مجھ پر ایسی غنودگی چھائی کہ مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ میں کہاں ہوں، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے صاحب کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ میری گھوڑی کے ساتھ رات بھر وہ سب کچھ کر چکے تھے جو وہ پہلے دن سے کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً میری گھوڑی کا منہ ٹھوکروں کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، اور انہی ٹھوکروں کی وجہ سے وہ رات بھر چلاتی رہی ہوگی، لیکن صاحب کو گھوڑی کے چلانے سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ تو کسی بھی طرح اپنا کام نکالنا چاہتے تھے، اور شاید اب وہ نکال چکے تھے۔ جب میں ہوش میں آئی تو صبح ہو چکی تھی۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگی، آج تم ادھر ہمارے کمرے کی مہمان بنی رہی، اور تمہاری کم عمر گھوڑی صاحب کے استبل کی۔ میرا دل یہ سن کر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے اپنے اوپر سے لحاف اتار کر ایک طرف پھینکا اور بھاگتے ہوئے بنگلے سے باہر نکل گئی، اور بھاگتے ہوئے استبل پر پہنچ کر ہی سانس لیا تھا۔ سامنے میری گھوڑی پانی پی رہی تھی، چارہ کھا رہی تھی، اور صاحب کے چہرے پر اپنی جیت کی چمک تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم تو ڈبل انعام کی حقدار ہو بانو۔ یقین مانو، اس گھوڑی کی سواری کر کے تو میرے ہوش ہی ٹھکانے آ گئے ہیں۔ تم نے اس دن ایک بار اپنی گھوڑی کو مجھے مارنے سے منع کیا تھا، اس دن یہ تو میری فرما بردار ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے 3 لاکھ کیش دیے۔ کہنے لگے، میری جیت پر تمہارا بھی حق ہے، اسے اپنا حق سمجھ کر رکھ لو۔ میں نیزہ بازی جیت کے آیا ہوں۔ دراصل دوسرے گاؤں میں نیزہ بازی کا مقابلہ چل رہا تھا، اور مجھے ہر حال میں وہ مقابلہ جیتنا تھا۔ نیزے کا لفظ سن کر میں نے حیرت سے صاحب کی طرف دیکھا۔ کہنے لگے، میں 2 گھوڑیوں پر سوار ہو کر نیزہ بازی کا مقابلہ کرتا ہوں، لیکن اس بار میری بیگم کی گھوڑی قد کاٹ نہیں نکال پائی، اس لیے مجھے اپنی پہلی گھوڑی جیسی قد کاٹ کی گھوڑی چاہیے تھی، جو خوبصورت بھی ہو اور کام بھی بہت اچھا کرے۔ تمہاری گھوڑی میں وہ سب کچھ موجود تھا، اس لیے تو اتنے اندھیرے میں بھی اس نے میرا پورا ساتھ دیا۔ میں نے بہت احتیاط کی کہ اسے ذرا سی ضرب بھی نہ لگاؤں، کیونکہ تمہاری گھوڑی ابھی کم عمر تھی، لیکن اتنا مشقت والا کام کر کے اس کا منہ کافی لال ہو گیا تھا۔ اب میں نے دوا لگا دی ہے، اسے آرام آ جائے گا۔ میں جب چاہوں اس کا استعمال کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی جب تمہارا دل چاہے اس کی دیکھ بھال کر لیا کرنا۔ مجھے صاحب کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ انہوں نے اب بھی مجھے میری گھوڑی کا خیال رکھنے کی اجازت دے دی۔ گاؤں میں اکثر اس طرح کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، اور صاحب تو تھے بھی گاؤں کے سردار، اس لیے پورے گاؤں نے بھی میری گھوڑی کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں صبح شام وقت پر گھوڑی کو چارہ ڈالتی تھی اور اس کے دانہ پانی کا خیال رکھتی تھی۔ صاحب کہنے لگے، کسی طرح وہ میری گھوڑی کا استعمال کر کے نیزہ بازی کے کئی تمغے جیتنا چاہتے ہیں، اور میں آج بھی اپنی گھوڑی کی چال ڈال دیکھ کر بہت زیادہ پرجوش ہو جاتی ہوں، اور صاحب کو کبھی منع نہیں کرتی۔ وہ جب کہتے ہیں، میں بڑی خوشی سے اپنی گھوڑی ان کے استبل میں چھوڑ جاتی ہوں۔